دنیا والوں کا نام، دنیا والوں کے نام کا نعرہ ہم لگایا کرتے ہیں، اگر چونکہ یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں اپنے نام کے لیے کسی بڑے انسان کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے ہم گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ارد گرد میں ہم گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کا جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اور اگر ہم سے پوچھا جائے جس کا ہم جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں، جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جس کے خاطر ہم مار کھا لیا کرتے ہیں، جس کے خاطر ہم ریڈیو میں جایا کرتے ہیں، اگر چکی اس سے ہم پوچھیں کیا تم اس کو جانتے ہو جو تمہارے پیچھے چلا کرتے ہیں، جو تمہارے نام کا جھنڈا لے کر کے چلا کرتے ہیں، جو تمہاری ریڈیو میں آتے ہیں، جو تمہارے نام کے نعرے لگاتے ہیں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا بتانا تو صحیح، جو بڑے بڑے نیتا اس زمین پر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے نام کا ہم جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی اور پیچھے میں نعرہ لگاتے ہوئے چلتے ہیں، کیا وہ نیتا ہمارے نام کو جانتا ہے؟ کیا وہ ہمیں پہچانتا ہے؟ جس کے خاطر ہم گلی اور کوچوں میں مار کھایا کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں پہچانتا ہے؟ ہم پکار کر کے کہیں گے نہیں نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ بڑا رئیس آدمی ہے، وہ نیتا ہے، وہ منتری ہے، وہ سنتری ہے، ارے وہ ہمیں کیسے پہچانے گا؟ وہ تو بڑے پائے کا انسان ہے، وہ ہمیں نہیں پہچان سکتا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑوں کو پہچانتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ ہمیں نہیں پہچانتا ہے، جب اس کے پیچھے اس قدر ٹہلتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، سب کو چھوڑ کر کے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، یا تو دو چار گھنٹوں کے لیے، یا دو چار دن کے خاطر ہم نیتا کے پیچھے جھنڈا لے کر کے گھومتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پہچانتا ہے، وہ ہمیں نہیں جانتا ہے، ہم اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو پہچانتا ہے، ہمیں اور آپ کا تذکرہ کرتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، نبی پاک کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، عمر فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی حاضر ہے، علی شیر خدا آ گئے، اب میرے آقا فرماتے ہیں، جب میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کوئی ایسا بھی انسان روئے زمین پر ہوگا جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوگا، تمہیں تعجب ہوگا؟ صحابہ کرام کے سامنے یہ پہلا سوال تھا، بڑا عجیب سوال تھا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو ایمان پر تعجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملائکہ مقربین کو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں، پھر ان کے ایمان پر تعجب کیسے ہو؟ پھر صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء کرام پر تعجب ہونا چاہیے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ انبیاء کرام کے ایمان پر کیسا تعجب ہو جو کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے حبیب ہے، کوئی کلیم اللہ ہے تو کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی اسماعیل حبیب اللہ ہے، ان کے ایمان پر ہمیں کیسے تعجب ہونا چاہیے؟ پھر صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم صحابہ کے اوپر، ہم صحابہ کے ایمان پر تعجب ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تم میری زیارت دن اور رات کرتے ہو، اور پھر تمہارے ایمان پر کیسا تعجب ہو؟ تمام صحابہ مل کر کے کہتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے ایمان پر تعجب ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہ تو انبیاء کرام کے ایمان پر تعجب ہوگا، نہ تو ملائکہ مقربین پر، نہ تو فرشتوں کی جماعت کی ایمان پر تعجب ہوگا، نہ تو اے میرے صحابہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان پر تعجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ اپنے ایمان کو جو بچا لے وہی کامل مومن ہے، ورنہ قدم قدم پر ایمان پھٹکنے کا، ایمان چلے جانے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آج شادی سے شرح بخاری میں حاضر ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں کلام مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کیا، بس اسی کے ماتحت چند باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک ایسا مردود لعین جو یزیدی لشکر میں ہے، عمر بن سعد کا نام سنے ہیں، وہ ایک کونے میں 11 محرم الحرام کی تاریخ ہے، جنگ کربلا کا نقشہ ختم ہو چکا ہے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، 11 محرم الحرام کی تاریخ ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا اپنے ہتھیلی کو اپنے ٹوٹی پر ایسے رکھ کر کے ایک کنارے بیٹھا ہے، کفے افسوس میں ہے، پریشان کے عالم میں ہے۔ تمام افراد مل کر کے جو یزیدی کی طرف تھے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، دو شیزہ نچائی جا رہی ہے، شراب کو عام کیا جا رہا ہے، شریعت پر حملہ کیا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کیا جا رہا ہے، وہی کربلا کا میدان ہے۔ عمر بن سعد ایک کنارے میں بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے، آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، بڑھ کر کے کہتا ہے، اے عمر بن سعد، آخر تو بیٹھا کیوں ہے؟ سوچ کیا رہا ہے؟ کس سوچ میں تم ہے؟ وہ کہتا ہے، ارے نادان، ارے پاگلو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سوچتے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں، نیزے پر سر حسین ہے اور تم جشن منا رہے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں۔ ارے سر حسین اب بھی گواہی دے رہا ہے کہ اے یزیدیو، کان کھول کر کے سن لو، سر حسین کی آواز آتی ہے، اے یزید، تم کل بھی نیچے تھے، آج بھی نیچے ہو، صبح قیامت تک نیچے رہو گے، اور حسین کا سر دیکھ لو نیچے پر ہے، یزیدیو تمہارے سر سے اونچا سر حسین ہے، کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، اور صبح قیامت تک اونچا رہے گا، اب کونے میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے، تم سوچتے ہو ہم جیت گئے، ہم نہیں جیتے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، مدعا حسین کا اور یزید کا لڑائی کا کیا تھا؟ مدعا کیا تھا؟ یزید نے ہاتھ مانگا اور تم سر کاٹ کر کے خوشی منا رہے ہو، یزید ہاتھ مانگا۔ اگر یزید کے دربار میں جب پہنچے وہ حسین کا ہاتھ مانگ لیا تو کہاں سے ہاتھ دو گے؟ جشن منا رہے ہو سر کاٹ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور شارح بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یزید ہاتھ مانگ لیا تو کہاں سے ہاتھ دو گے؟ جاؤ حسین کے ہاتھ کو تلاش کرو، یزیدی بھیڑیے کی طریقے سے کربلا کے میدان میں کود گئے امام حسین کے ہاتھ کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈ رہے ہیں، اس قدر ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کہ پنہ کی گھاٹی میں کوئی ہیرا ڈھونڈتا ہے، اس طریقے سے یزید حسین کے ہاتھ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کافی دیر ہونے کے بعد حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے، اے یزیدیو، کیا تم پاگل ہو چکے ہو جو اب بھی تمہاری بھوک نہ مٹ سکی، اب بھی تمہیں صبر نہ ہو سکا؟
تم نے حسین کو شہید کر دیا ہے، اب کیا ڈھونڈ رہے ہو میدان میں؟ ایک یزیدی کتا کہتا ہے خاموش ہو جا، ہم کچھ اور تلاش کرتے ہیں، ہم کچھ اور تلاش کر رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ دیر ہو چکی ہے، کچھ سمے گزر چکا ہے، پھر حضرت زینب اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، ہمت جتاتی ہے، آواز کو بلند کرتی ہے، لہجہ علی اپناتی ہے، کہتی ہیں اے عزیزو تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ کیا حسین کے ہاتھ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہے اے عزیزو اور ڈھونڈو، جتنا جی چاہے ڈھونڈ لو، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ اب یزیدی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد کہتے ہیں اے زینب ذرا بتا تو صحیح آخر ہاتھ ملے گا کیوں نہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس امام حسین بھیا کا، امام حسین کا ہاتھ کیوں نہیں ملے گا؟ تم اتنا آسان سمجھ لیجئے ہو، اتنا آسان سمجھتے ہو، بہتر کو قربان کر دیا ہے، اتنا آسان سمجھے ہو، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ دین دین کا بھوکا پیاسا 22,000 سے اکیلے لڑ گیا ہے، کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ ڈھونڈو جی چاہتا ہے جب تک ڈھونڈتے رہو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ صبح قیامت تک امام حسین کے ہاتھ کو تم ڈھونڈو گے تو کربلا کی زمین پر تم ڈھونڈ نہیں سکتے ہو۔ اب یزیدی آگے بڑھ کر کے کہتا ہے اے زینب ذرا بتا تو صحیح حسین کا ہاتھ ملے گا کیوں نہیں؟ جو راز ہے اس کو فاش کرو۔ حضرت زینب فرماتی ہے اے نادان تو سمجھا کیوں نہیں ہے؟ جب میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے تو میرے اللہ کا اور میرے بھیا حسین کا معاہدہ آپس میں ہو چکا تھا۔ معاہدہ کیا تھا؟ اے حسین غیب سے آواز آتی ہے اے حسین کیا تم قرآن بچاؤ گے؟ بولے یار بولے، کیا قرآن بچاؤ گے؟ میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں یا مولا قرآن بچاؤں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے حسین 72 کو قربان کرنا پڑے گا، کیا دین بچاؤ گے؟ حسین فرماتے ہیں ہاں ہاں مولا تیرا دین بھی بچاؤں گا، مسجدوں میناروں میرا کو مصلی بچائے گا، ہاں بچاؤں گا۔ کیا تو خانقاہوں کو بچائے گا؟ ہاں بچاؤں گا۔ کیا مینار کو بچائے گا؟ ہاں بچاؤں گا۔ کیا جبہ اور دستار کو بچائے گا؟ ہاں بچاؤں گا۔ مولا جہاں میری قربانی پیش کرنا پڑے گا تو میں اپنی بھی قربانی پیش کر دوں گا، نانا جان کی شریعت پر آج نہیں آنے دوں گا، سب کو بچا لوں گا۔ سب کو قربان کرنے کے بعد مولا جو تیرا قرآن ہے میرے نانا جان پر نازل فرمایا ہے میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، جو شریعت میرے گھر میں نازل ہوئی ہے اس شریعت کی حفاظت کروں گا، مسجد و مینار محراب و مصلی کی حفاظت کروں گا، مولا میں سب کی حفاظت کروں گا۔ تو خیر سے آواز آتی ہے حسین تو قرآن کو بچا لے اور کربلا میں تیرے ہاتھ کی حفاظت میرے ذمہ ہے، کربلا میں میرے ذمہ ہے۔ اے عرف شارح بخاری میں آنے والوں مسلمانوں، کیا تم نے امام حسین کو صرف ماہ محرم الحرام میں 10 دن سمجھا ہے کہ 10 دن کا محرم ہے، یا 10 دن کا حسین کے نام پر اپنے آپ کو اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہو؟ یہ نہیں ہے، حسینی بننا ہے تو 10 دن کے لیے مت بنیے بلکہ ساری زندگی کے لیے حسینی بن جائے۔ حسینی بننا ہے تو کربلا کے میدان میں جو میرے آقا امام حسین ہم سب کو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کریے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو شادی بیاہ میں ڈیجے کے پیچھے ناچے، وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو دہیج کی مانگ کرے وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو عیاشی کرے وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو تاش کھیلے وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو جوا کھیلے وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو شراب نوشی کرے وہ حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ارے حسینی تو وہ ہے جب بات آ جائے آقا امام
قربان کر دے. جب بات آ جائے نبی کی شریعت کی اپنے عمل اپنی اولادوں کو قربان کر دیا جائے. جب بات آ جائے دین کی پیچھے نہ دیکھا جائے میری جان رہے گی یا میری جان چلی جائے گی. یا نہ دیکھا جائے میرا گھر باقی رہے گا یا میرا گھر اجاڑ دیا جائے گا. جب باری آ جائے ناموس رسالت کی حفاظت کی تو یاد رکھنا سب کو قربان کر دینا اور یہ اعلان کرتے ہوئے میدان میں آ جانا اور بتا دینا ہم بھی غلام حسین ہیں, ہم بھی غلام حسین ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر دیکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اسی کربلا کے نقشے کو جب اجمیر کی سرزمین پر ہند کا راجا ہم سب کا خواجہ پورے ہندوستان کا بادشاہ کربلا کے نقشے کو اپنے سامنے رکھا تو اجمیر کی سرزمین سے پکار کر کے کہتے ہیں شاہ انت حسین بادشاہ انت حسین ای انت حسین ای پناہ انت حسین سردار نادار دست در دست یزید اپا کے بنا لا الہ انت حسین. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے اور حسین دین کی پناہ بھی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں پیغام دیا اسی پر ہمیں عمل کرنی چاہیے. اس سے شارح بخاری میں آنے والوں اس پیغام کو عام کرے. صرف 10 دن کے حسینی نہ بنے, گرچہ حسینی بننا ہے تو اپنے سر کو سجدے میں جھکا دو, حسینی بن جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ الصابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیق علیہ گرامی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ آگے جگہیں خالی ہیں اور اندر بھی جگہیں خالی ہیں. آپ حضرات اندر آ کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کے لیے عزت کا سامان ہو. آ جائیے حضرات, اندر بھی جگہیں خالی ہیں, آ جائیے آپ لوگ کہ ہر جگہ کو احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کے لیے عزت کا سامنا ہو.